بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ سورۃ القدر مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ قدر کی ایک معنی عظمت اور شرف کے ہیں۔ امام زہری جیسے علماء نے یہی معنی مراد لیے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے واضح طور پر ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہی آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے 40 کے قریب مختلف اقوال ہیں۔ مگر تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ ان 40 میں سے واضح قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، مگر آخری عشرے میں بھی اس کی کوئی خاص رات متعین نہیں۔ 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ پھر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہر سال ان طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے، یعنی کبھی 27 تو کبھی 21 تو کبھی 23 اور 25 اور 29 میں ہو جاتی ہے۔ ابو قلابہ، امام محمد، امام مالک، امام احمد بن جنبل، سفیان ثوری، اسحاق بن راہیو، ابو ثور مزنی، ابن خزیمہ وغیرہ سب نے یہی تصریح فرمائی ہے۔ صرف امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر زمین میں اترتے ہیں۔ پھر جتنے اللہ کے بندے مرد اور عورت نماز میں یا ذکر میں مشغول رہتے ہیں، تمام فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ شب قدر میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند۔ شب قدر کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت
شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس قسم کے مضامین دیگر احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں، بالخصوص سورج کا بغیر شعاعوں کے نکلنا، یہ دیکھا بھی گیا ہے۔ ابن ابی لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے 23 شب رمضان کو غسل کی حاجت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا جو کہ بالکل میٹھا تھا۔ بہرحال یہ علامتیں کشفی ہوا کرتی ہیں، ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عام طور پر لوگ شب قدر کے حوالے سے نوافل اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح اور درست عمل ہے، مگر سب سے بہترین عمل ان طاق راتوں میں یہ ہے کہ اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے ایک طرف تو ان کو نوافل کا ثواب مل جائے گا اور ان کی اپنی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی، کیونکہ روز محشر سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کا حساب کتاب کر کے ان کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی